بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے اور مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اپنے ہم وطنوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کے اسپورٹس کمپلیکس میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان کے قومی ہیرو، پاکستان کا آنے والا روشن کل طفیل شنواری۔ ان کا تعلق لنڈی کوتل سے ہے اور انہوں نے اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ جو کہ قطر میں ہوا، اس میں انہوں نے قابل فخر کارکردگی دکھائی اور ٹورنامنٹ میں بیسٹ اسٹرائکر گولڈن بوٹ کا ایوارڈ پاکستان کے نام کیا۔ خوش قسمتی ہے میں آج آپ سے ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم جان پائیں کہ اسٹریٹ چائلڈ پاکستان کا وہ گلدستہ ہے جس کو پورے پاکستان کی نمائندگی حاصل ہے۔ وہ بچے ہمارے جو گلیوں میں شاید اگر ان کو یہ پلیٹ فارم میسر نہ آتا، مسلم ہینڈز کی شفقت بھری سرپرستی میسر نہ آتی، تو یہ ٹیلنٹ ہمارا ضائع ہو جاتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ طفیل کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کب سے فٹ بال کھیل رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں فٹ بال بچپن سے کھیلتا ہوں، بچپن سے شوق تھا اور ابھی تک کھیل رہا ہوں۔ پہلے لوکل ٹورنامنٹ میں کھیلتا تھا، اسکول کے ٹورنامنٹ میں نے کھیلے اپنے علاقے میں لنڈی کوتل میں۔ وہاں پہ اتنے اچھے گراؤنڈ نہیں ہے، لوکل ہم کھیلتے تھے گلیوں میں، پتھر گراؤنڈوں میں۔ اپنے شوق سے کھیلتے تھے، کوئی سرپرستی نہیں تھی، کوئی سپورٹ نہیں تھی۔ نہیں، آپ کے بابا کیا کرتے ہیں؟ میرا بابا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں۔ تو یہ اس پلیٹ فارم میں کیسے آپ پہ نظر پڑی، کیسے سلیکٹ ہوئے، آپ کو کیسے اٹھایا گیا؟ 2021 میں مسلمین کے ٹرائل کے ہمارے علاقے میں ایک ہمارا استاد تھا چاند پہچان کا، تو اس نے مجھے بولا کہ مسلمین کے ٹرائل ہو رہے ہیں اسٹریٹ چائلڈ کے، دعا قطر میں ٹورنامنٹ ہے ورلڈ کپ، اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ، تو اس نے مجھے بولا تھا۔ پھر میں گیا کوارٹ میں، اس کے بعد نوشہرہ میں گیا، نوشہرہ میں سلیکٹ ہو گیا، سر رشید نے مجھے سلیکٹ کیا۔ پھر ہم آئے کشمیر میں، پورے آزاد کشمیر میں ہمارا کیمپ لگا، وہاں پہ ہمارا مسلمین کا اپنا گراؤنڈ ہے، فٹ بال ہاؤس ہے، وہاں پہ ہمارا 1 سال کا وہ کیمپ لگا، ٹریننگ ہوئی، تقریباً 80 بندے تھے، اور الحمدللہ میرے اسٹریٹ چائلڈ پاکستان ٹیم میں نام آ گیا۔ آپ پہلی بار ملک سے باہر گئے؟ جی جب دوحہ قطر گئے کھیلے آپ؟ جی پہلی بار۔ تو آپ توقع کر رہے تھے کہ میں چھا جاؤں گا؟ نہیں، اپنی محنت پہ بلیف تھا، ہم نے محنت یہاں پہ بہت زیادہ کی تھی، ہمارے سر رشید نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی تھی، تقریباً 1 سال محنت کی تھی، تو ہم نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ پورے ٹورنامنٹ میں کتنے گول کیے آپ نے؟ میں نے تقریباً 10 گول کیے تھے۔ 10 گول کیے۔ اور جب وہ لمحہ کیسا تھا کہ پوری دنیا کے سامنے جب آپ کو گولڈن بوٹ کا ایوارڈ دیا گیا، آپ کی کیا فیلنگس تھی، کیا محسوس کر رہے تھے؟ بہت میں خوش تھا، سب سے اچھی فیلنگ تھی ایک یہ، اور یہ وہ پہلا میچ جو سوڈان کے خلاف تھا اور ہم نے پاکستان کا فلیگ اٹھایا اور ترانہ پڑا، وہ بہت اچھی فیلنگ تھی۔ محسوس کیا دل میں، خوشی محسوس کی؟ محسوس کیا۔ تو جب آپ دوحہ قطر میں آپ کو ایوارڈ مل گیا ایک بہت بڑا، تو آپ نے گھر کیسے بات کی، کس وقت بات ہوئی، اطلاع کیسے دی، یا گھر والوں کو خبر پہنچ گئی تھی؟ پہنچ گئی تھی، کیونکہ بہت نیوز پہ آیا تھا ہمارا، وہ جو گولڈن بوٹ مجھے ملا تھا الجزیرہ پہ آیا تھا، تو اس کو پتہ تھا اور بہت خوش تھے، اس نے بہت کال کی کہ مبارک۔ تو جب آپ اپنے علاقے میں گئے پہلی بار قطر سے آنے کے بعد، تو علاقے کے لوگوں نے کیا کیا؟ بہت اچھا استقبال کیا، میں اپنے لائف کا شکر گزار ہوں، اس نے بہت اچھا استقبال کیا، نور الحق قادری نے اور باقی جتنے بھی تھے نے بہت اچھا استقبال کیا میرا۔ زندگی کا کیا خواب ہے اب آپ کا اس وقت، کیا ٹارگیٹ ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ پاکستان کی نیشنل ٹیم میں جانا اور اس کے بعد انٹرنیشنل کلبوں میں کھیلنا، یہ آپ کا خواب ہے؟ جی سر، محنت کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ محنت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ پہنچ جاؤں۔ اپنا سٹیمنا بڑھانے کے لیے کتنی آپ ایکسرسائز یا ورزش کیا کرتے ہیں؟ ہم 2 ٹائم ٹریننگ کرتے ہیں، صبح فزیکل ٹریننگ کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا جم کرتے ہیں اور شام کو بال ٹریننگ کرتے ہیں۔ ابھی ناروے کے لیے تیار ہیں؟ جی الحمدللہ تیار ہیں، اور انشاءاللہ جائیں گے اور جیت کے آئیں گے۔ جی ناظرین، آپ ذرا منظر دیکھیے خوبصورت اسپورٹس کمپلیکس کا، اور یہ اسٹریٹ چائلڈ، یہ ہمارے وہ بچے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہیں، ہمارا روشن چہرہ ہیں، ہمارا آنے والا کل ہیں۔
ان بچوں کی سرپرستی ماشاءاللہ مسلم ہینڈز جیسی تنظیم جو اپنے سینے میں پورے عالم اسلام کا درد بسائے ہوئے ہے، اس نے ان بچوں کی مستقل سرپرستی اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور ان کی سرپرستی میں دن بدن نکھار آتا جا رہا ہے ان بچوں کی کارکردگی پر۔ دوحہ قطر میں ہونے والے اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ فٹ بال میں یہ ہماری ٹیم رنر اپ رہی ہے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد۔ اب یہ ناروے اوسلو وہاں پہ ناروے کپ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہماری دعائیں اس ٹیم کے ساتھ ہیں، خدا کرے کہ یہ کامران ہو کے لوٹیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ایک بار پھر ناروے اوسلو کی فضاؤں میں لہرائے۔